بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کو قوی مومن ضعیف سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ ہم اپنی صحت کو از خود برباد کرتے ہیں۔ تو میں چند باتیں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس پر آپ عمل فرمائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ٹائم ٹیبل ہے، کھانا اور نیند کا ٹائم ٹیبل، اس میں بالکل سستی نہ فرمائیں۔ دوسری بات، زیادہ امراض کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، ول پاور کو مضبوط کریں۔ فری میں مفت میں آپ پریشانی نہ لیں، ہمیشہ خوش رہیے۔ یہ جو دل ہے اور دماغ ہے، اس میں خوشی لاؤ۔ اگر ایک آدمی بے ایمان ہے، اس کے ساتھ ایمان نہیں، اور اسی طرح ایک آدمی گناہگار ہے، اس کو سکون نہیں مل سکتا، وہ پریشان ہوگا۔ ایمان والے رہو اور گناہ سے بچو۔ دیکھو، غیبت، چغلی، گالی، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ بھی ہے اور معاشرے کی بری چیز ہے؟ اس سے صحت برباد ہوتی ہے، بغض، حسد سے کمزوری آتی ہے، دماغ کی کمزوری، بدن کی کمزوری۔ کسی کے ساتھ بغض اور حسد نہ کریں۔ آپ کا کوئی دشمن نہ ہو، جس کے ساتھ آپ کا حق ہو، جس کے پاس آپ کا حق ہو، آپ ان سے اپنا حق لے لیں۔ اس کا جو طریقہ اختیار کرے تو ٹھیک ہے، ذہن پر بوجھ نہ ڈالیں۔ نفسیات کا جملہ ہے، پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے، حالات سے نہیں۔ جو حالات ہے اسے ٹکر لو اصول کے مطابق، لیکن خیالات اپنے اوپر حاوی نہ کریں، اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، صحت کمزور ہو۔ ہمیشہ خوش رہیے، دل کو منفی خیالات سے، منفی جذبات سے اور انتقام سے پاک رکھیں۔ سب سے بڑی صحت یہ ہے، سب سے محبت، سب کو سلام، سب کو ہنسمکھی سے ملنا، یہ صحت کی پہلی بات ہے۔ دوسری بات، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ بسترے پر آئیں، پہلے واش روم سے ہو کر آئیں، جب آپ اٹھیں پہلے واش روم جائیں۔ دانتوں کی صفائی، اگر آپ کے دانت صاف نہیں، اس میں گند ہے، ایک برش، ٹوتھ پیسٹ، برش کا استعمال، مسواک کا استعمال، لیکن خلال کا استعمال ضروری ہے، لوگ نہیں کرتے ہیں۔ آپ طاقتور غذا کھائیں، پھل فروٹ کھائیں، کشتے کھائیں۔ آپ کی صحت اچھی نہیں ہو سکتی اگر آپ کے منہ کا گند اس کے ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ 2 ٹائم کھانا سنت ہے، میں 1 ٹائم کھاتا ہوں، 2 ٹائم کھانا سنت ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ 3-4 ٹائم نہ کھائیں، جب بھوک ہو تب کھائیں۔ اور پاک صاف غذا بھی، ہاتھ بھی پاک صاف، جگہ بھی صاف، ہاتھ ضرور دھوئیں۔ ساری بیماریاں ادھر سے، ہاتھ کو دھو لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخر میں الحمدللہ، جو دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ لیا کریں۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 1 لقمہ 25 مرتبہ آپ چبائیں، پھر کھائیں، حلق کے نیچے اتاریں۔ اور تیل اور گھی میں آپ نے سالن کو تڑکا دے دیا اور اس کو تڑپا دیا، اس کی پروٹین تو تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ آپ یورپ، امریکہ، چائنا، رشیا کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کھانے کھاتے ہیں؟ مرچ ڈال کر، مرچ ڈال کر، مسالے ڈال کر، تلا کے۔ ہم سے تو وہ ہوشیار ہو گئے۔ لہذا تلے ہوئے کھانے، اس سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ بس بن جاتا ہے۔ صاف پانی، اس کا استعمال کریں۔ اور واک، آؤٹنگ کریں، ہوٹلنگ سے بچیں، ہوٹلنگ مصیبت ہے۔ اور واکنگ، جاکنگ، اگر آپ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں، سنت پڑھیں، نوافل پڑھیں، آپ کو واکنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر مستورات گھر کا سارا کام کریں، آٹا گوندنا، کپڑے دھونا، استری کرنا، ٹاکی لگانا، تو انشاءاللہ ان کو بھی واکنگ کی ضرورت نہیں، اس لیے گھر کا کام کر رہی ہیں۔ تو اپنی صحت کا آپ جو نا خیال کریں۔ کھانے کے بعد آپ پانی نہ پئیں،
رات کو پیاز نہ کھائیں، ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ اس دن ہمارے دارالفتہ میں ایک ساتھی ورزش کر رہا تھا، ایکسرسائز، رات کو 1 بجا میں چلا گیا، جماعت آئی تھی، تبلیغی جماعت، وہ فلپائن کا تھا۔ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے میں ایکسرسائز قضا نہیں کرتا ہوں۔ اتنا خوبصورت اس کا بدن تھا۔ اب اس کی بات سنو، وہ ان ساری باتوں پر عمل کر رہا تھا جو میں نے کہی، اور اس نے کہا کہ میری عمر جو ہے 120 سال سے زائد ہے، اور میرے 25 بچے ہیں، 4 بیویاں ہیں، 60 سال میری عمر تھی، میں کافر تھا، اس کے بعد میں مسلمان ہوں، اور میرے سارے بچے حافظ عالم ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے صحت، یہ قوت، یہ طاقت، اس کا خیال کریں۔ ان چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں۔ نمک، چینی، برف، 3 زہر، سموسا، پکوڑا، پراٹھا، کم سے کم اس کا استعمال کریں۔ نان، شیور مرغی اور بوتل، نان کٹ دے یا اللہ یا جان کٹ دے، وہ ہضم کہاں ہوتے، وہ تو ربڑ ہے۔ ہاں، گھر کا آٹا کھائیں، چکی کا آٹا کھائیں، اپنی صحت کا خیال کریں۔ آپ کہیں گے کہ آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ تو مفتی صاحب ہے، فتوے بتاؤ، یہ بھی ضروری ہے نا۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ بات اچھی کریں گے نا، آپ خوش رہیں گے نا جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اچھی صحت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا